سوچا کہ ابھی تو بات مجھ تک ہے، جب بادشاہ پر کھل جائے گی بات اور اسے پتا چلا کہ یہ لڑکا جادو سیکھنے جا رہا تو بادشاہ مجھے بھی وزارت سے الگ کر دے گا۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ میرا بیٹا تو بگڑ گیا ہے۔ اس کو بلایا، اس نے کہا کہ بھئی تو کس کو خدا مانتا ہے؟ کہ جو سچا خدا ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی مانتا ہوں۔ کہ تو مجھے سجدہ نہیں کرے گا؟ کہ نہیں، میں تو تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ اچھا بھی لے جاؤ اس کو پہاڑ پر، اور پہاڑ کی اوپر چوٹی سے گراؤ تاکہ مر جائے۔ اب 5-6 آدمی اس کو لے گئے، پہاڑ کی اوپر چوٹی پر گئے۔ جب وہاں پہنچے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے گر کے مر گئے، یہ کھڑا رہا۔ اب یہ پہاڑ سے اتر کر پھر واپس آ گیا۔ 1-2 دن کے بعد دربار میں پہنچا، سارے دنوں کے حیران کے باقی کیا ہے جو مر گئے ہیں۔ ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ سے زلزلہ آیا۔ پھر انہوں نے کہا، کچھ لوگ جو تھے اب وہ بادشاہ کو چھوڑ کر بچے کے ساتھ ہو گئے کہ یہ بھی سچا آدمی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو جاؤ اور کشتی میں بٹھا کر دور سمندر میں جا کر غرق کرو گے، کیونکہ یہ تو ہمارے دین کو خراب کرے گا۔ اس کو لے گئے، دور کشتی جب چلی گئی اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو سچا ہے، تو کشتی الٹ گئی اور الٹ کر پھر سیدھی ہو گئی، وہ سارے نیچے گر گئے، یہ کشتی میں بیٹھا رہا۔ پھر کشتی کنارے لگی، یہ پھر دربار میں پہنچ گیا۔ اب وہ مسئلہ بن گیا، ہر جگہ یہ شہرت ہو گئی کہ ایک آدمی ہے، اس کو بادشاہ مارنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو مارنے والے مر جاتے ہیں، وہ زندہ پھر آ جاتا ہے۔ آ کر وہ سارے عاجز آ گئے، اس کو تیر مارتے وہ بھی اثر نہ کرتا۔ اس سے پھر پوچھا گیا کہ تو کس طرح مرے گا؟ کہ میری موت کا ایک ہی طریقہ ہے اب، کہ مجھے پھانسی پر چڑھا کر اور میری کن پٹی پر تیر مارا جائے، یہ کہہ کر کہ اس میں رب حاضر غلام، اس لڑکے کے خدا کے نام کے ساتھ تیر مارتے ہیں تو پھر میں مر سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں مرتا۔ چنانچہ عبداللہ بن تامر کو لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد تیر مارا کہ اس میں رب حاضر غلام۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عبداللہ بن تامر تو شہید ہو گیا، لیکن وہاں جو ہزاروں لوگ کھڑے تھے وہ سب پکارے تھے، اٹھے، آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب حاضر غلام۔ وہ ایک کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ سارے ادھر چلے گئے۔ تو یہ عبداللہ بن تامر کا قصہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ اب اندازہ لگایا کہ اس کو سارے شہید کہتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ یہ پھانسی پر مرا ہے اس لیے یہ لعنتی موت مرا ہے۔ اس طرح حضرت کے صحابہ میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے پھانسی پر مارا، تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ شہید ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت خبیب لعنتی موت مرے ہیں۔ مرزا قادیانی نے سارے دینوں کے خلاف یہ ایک مفروضہ جھوٹا گڑا کہ جو صلیب پر مرتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ اب اسی مفروضے کو یہاں دخل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب رد کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے مسیح کو لعنتی موت مارا ہے، نہیں، پر رفع اللہ رہے، اللہ نے اس کو عزت کی موت دی ہے۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رفع کے معنی عزت کی موت ہے تو جن احادیث میں نزول کا لفظ ہے پھر اس کا معنی ذلت کی موت کرنا چاہیے نا۔ وہاں عزت کی موت ہے تو یہاں ذلت کی موت معنی ہونا چاہیے نزول کا۔ تو یہ سب مرزا قادیانی کی خرافات ہے۔ اللہ تعالی نے صاف فرما دیا وما قاتلوہ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، جان سے نہیں مارا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مناظرے میں قادیانی کہنے کا محمد شاہ کہ یہ رفع کے کتنے معنی ہوتے ہیں، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رفع کے معنی کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا شاید 10 کروڑ ہو جائے، 10 کروڑ ہو جائے تو پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں۔
ہر زبان میں لفظ کا حقیقی اور مجازی معنی استعمال ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق جو ہے وہ اصل معنی کو متعین کر دیتا ہے کہ یہاں معنی حقیقی مراد ہے یا مجازی مراد ہے۔ تو اس لیے آپ 10 کروڑ معنی بھی رفع کے مجھے دکھا دیں لغت میں سے، اس آیت میں رفع جسمانی کے سوا اور کوئی معنی بن سکتا ہی نہیں۔ پھر میں نے 2 فقرے کاغذ پر لکھے، جیسے کہ لفظ شیر ہے، یہ پتہ نہیں لاکھوں مرتبہ دنیا میں درندے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور لاکھوں مرتبہ دنیا میں مجازی معنی میں بہادر آدمی کو شیر کہا گیا ہے۔ کوئی آدمی گن نہیں سکتا کتنی مرتبہ یہ دنیا میں حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، کتنی دفعہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب کوئی شیر اکٹھے کرتا رہے، فلاں شیر میں یہ ہے، فلاں شیر میں یہ ہے، تو وہ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ سیاق و سباق سے ہوتا ہے۔ میں نے پہلا فقرہ یہ لکھا کہ چڑیا گھر میں شیر کا پنجرا ٹوٹ گیا، اس نے ایک آدمی پر حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا، اور وہ آدمی ہسپتال پہنچنے سے پہلے پہلے دم توڑ گیا۔ شیر نے حملہ کیا۔ اب میں نے کہا آپ لاکھ شیر مجھے سنا دے کہ بہادر آدمی کو کہا گیا ہے شیر، لیکن یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اس میں شیر سے مراد درندہ جانور ہے، بہادر آدمی نہیں۔ اس کا اور کوئی معنی ہو سکتا ہی یہاں نہیں۔ دوسرا فقرہ میں نے لکھا کہ دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، ہمارے شیر نے غسل کر کے کپڑے پہن لیے ہیں، ابھی تقریر کرے گا۔ اب یہاں بھی شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں درندہ مراد نہیں، کیونکہ درندہ انسانوں میں کھڑے ہو کر تقریر نہیں کیا کرتا، تو ہر آدمی سمجھے گا کہ یہاں شیر سے مراد بہادر آدمی ہے، درندہ نہیں۔ تو دیکھو جس طرح ان فکروں کا سیاق و سباق متعین کر رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے، اسی طرح یہ جو قرآن کا سیاق و سباق ہے، یہی سیاق و سباق آپ کسی بارے میں بیان کر دیں، چھوٹا سا بچہ بھی یہی مانے گا کہ یہاں رفع جسمانی ہے۔ دیکھیے وہی نقشہ آپ کسی اور کے بارے میں کھینچ دیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، 3-4 آدمی آئے، بڑے پریشان تھے، کہنے لگے کہ آج فلاں آدمی جو تھا اس کو دشمنوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے مکان کو گھیرا ڈال لیا، اور وہ اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ عین موقع پر اس کے 2 دوست کار پر پہنچے اور اس آدمی کو اٹھا کر لے گئے۔ دیکھیں یہ وہی ماحول ہے نا، وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں نا، یہی مقصد ہے نا ان کا۔ اب یہاں کوئی بچہ بھی یہ نہیں مانے گا کہ ان لوگوں نے گھر والے کو تو قتل کر دیا ہے، کار والے جو تھے وہ اس کی چیئرمینی کو اٹھا کر کار میں رکھ کر لے گئے، اس کے مرتبے کو، وہ چیئرمین تھا۔ یا وہ ڈاکٹر تھا، لوگوں نے اس ڈاکٹر کو تو قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن اسی ڈاکٹری کار میں رکھ کر لے گئے تھے۔ تو کوئی بیوقوف بھی ایسی بات کہنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ یہی کہیں گے کہ جس کو قتل کر لے آئے تھے جس ڈاکٹر کو، اسی ڈاکٹر کو زندہ سلامت کار میں بٹھا کر وہ لے گئے، تو تبھی وہ ناکام ہوئے نا۔ تو یہاں بھی یہی حالت ہے کہ مسیح علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، شہید کرنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ ناکام رہے، اللہ تعالی نے مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہاں رفع جسمانی کے سوا اور کوئی معنی ذہن میں آ سکتا ہی نہیں۔ کوئی رفع کے کتنے معنی کر لے، لیکن یہاں سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے کہ رفع جسمانی مراد ہے۔ تو فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ،
وہاں لاکن اشتراک کا تھا، یہاں بل ابطالیہ آ گیا ہے۔ اب پہلی بات جو ہے وہ ما قتلوہ یقیناً بل رفع اللہ الیہ، یہ بھی یاد رکھیں بل ابطالیہ ہے، پچھلا فکرہ پہلے کو باطل کرے گا۔ اب اگر روح کا اٹھانا مراد لیا جائے تو پہلے کو باطل بھی تو قتل ہو گیا نا، کیونکہ روح کا اٹھانا اور قتل ہونا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو باطل نہیں کرتے۔ اگر درجہ بلند کرنا مراد ہو تو پھر وہ بھی قتل کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، دیکھو نا شہید کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لاکن استدراک والا استعمال فرمایا، یہاں بل ابطالیہ استعمال فرمایا ہے کہ بل کے بعد جو فکرہ ہے وہ پہلے فکرے کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پہلا فکرہ باطل ہو جائے، نہ ہو وہ ما قتلوہ ہو۔ اب یہاں قتل ہے، وہاں رفع ہے، رفع ایسا مراد لیا جائے گا کہ جو اس جسم کے بارے میں جو مسئلہ ہے اس کو ختم نہ کرے۔ اب اگر قتل وہ ما قتلوہ تک تعلق جسم کے ساتھ ہے نا، اگر روح کا رفع مراد ہوگا تو جسم قتل ہو جائے، روح کا رفع پھر بھی ہو جاتا ہے، تو کسی چیز کا ابطال نہ ہوا۔ جسم قتل ہو جائے تو مرتبہ پھر بھی بلند ہے شہید کا، اس لیے کسی چیز کا ابطال نہ ہوا۔ تو فرمایا ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ۔ مفسر نے یہاں ایک اور بات لکھی ہے کہ رفع یہاں صیغہ ماضی لائے ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ مسیح علیہ السلام کو تو قتل نہیں کیا گیا، ان کے کسی مسیل کو قتل کیا گیا، پھانسی پر مارا گیا۔ یہاں پر رافع کا لفظ آیا کہ جس وقت وہ کسی مسیل مسیح کو گرفتار کر رہے تھے پھانسی کے لیے، اس سے زمانے ماضی میں پہلے مسیح اٹھائے جا چکے تھے۔ اب یہ رافع جو ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی بتا رہا